سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی والفاطمة سیدة النساء اہل الجنہ وسید اشباب اہل الجنة الحسن والحسین. الشہداء حمزہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدهم غرضا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. یہ وہ خطبہ ہے شارٹ کر کے بیان کیا ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، اور حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ حضرت عثمان ہیں، اور صحیح فیصلہ کرنے والے سب سے زیادہ حضرت علی ہیں، اور حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت حمزہ جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں. اور اس خطبے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد کی مغفرت اور ان کی ظاہری و باطنی حالت کے لیے دعا کی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسی خطبے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد میرے اصحاب کو ملامت مت کرنا میرے بعد. آگے چل کے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی ان سے میرے اصحاب سے محبت جس نے کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اصحاب سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے میرے اصحاب سے بغض رکھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے. اہل بیت کی شان میں گستاخی ہمیں کفر کے نزدیک پہنچا دیتی ہے اور ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. سردار جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرنا علماء دیوبند کا فرض اور ذمہ داری ہے. ہم ان کی آن بان شان کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر مر مٹنے فنا ہو جانے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں قربان ہو جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے. ہمارے ایمان کے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم یتیموں سے محبت کریں اور ان کی خبرگیری کریں. آج اسلام کے 6 اصول بیان کیے جاتے ہیں، لوگ بہت ہی ذوق و شوق سے سنتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 6 اصول کو اپنی زندگی میں عملی طور سے برتیں. صرف سننے سنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 6 اصولوں کو اپنی زندگی میں لازمی طور پر شامل کر لیں اور ان پر عمل کریں. قرآن کریم میں سورہ ماعون میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، اور جو یتیم کو دھتکارتا ہے. یتیم کو دھتکارنا یتیم کو دھتکارنے والا مومن نہیں ہو سکتا. یتیم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زحا میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو غصے کی نظر سے، قہر بھری نظروں سے مت دیکھو،
جو کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے عوض نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔